السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو مفتی مینگ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور اکثر لوگوں کا یہ اشکال ہے، ڈاؤٹ ہے کہ مفتی مینگ سلفی ہے کہ دیوبندی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی مینگ سلفی ہے، اور ان کے دلائل یہ ہیں کہ مفتی مینگ نے میلاد کے خلاف بولا تھا یا کسی بدعت کے خلاف بولا تھا۔ میلاد کے خلاف اور بدعت کے خلاف تو دیوبندی بھی بولتے ہیں، جماعت اسلامی بھی بولتے ہیں، اخوانی بھی بولتے ہیں، سلفی بھی بولتے ہیں، تو اس سے کسی کے سلفی ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ مفتی مینگ مدینے سے گریجویٹ ہیں، جامعہ اسلامیہ سے، اور ان کے حلیے کو دیکھ کر، ان کے جو شماغ کو دیکھ کر یا ان کے جبے کو دیکھ کر زمبابوے ہرارے میں دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلفی ہیں، اور انہوں نے کئی جگہوں پر یہ کلیریفیکیشن بھی دیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، یعنی کہ میں سلفی نہیں ہوں تم لوگ جو سمجھ رہے ہو۔ اور اکثر دیوبندی ان کو سلفی سمجھتے ہیں، اور بہت کم سلفی ان کو دیوبندی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تفسیر سنیں گے سورہ طٰہٰ پر، جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، انہی کی چینل پر آپ سنیے ان کی تفسیر کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے 1.5 گھنٹے کی تفسیر میں انہوں نے جو 5ویں آیت ہے الرحمن والعرش استویٰ، کہ الرحمن عرش پر مستوی ہے، اس آیت کو انہوں نے سرے سے اڑا دیا، اس کے بعد والی آیت پہ وہ چلے گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ دیوبندیوں کا اشعری اور ماتریدی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور صرف سلفیوں کا کھل کر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے۔ اس چیز کو جانچنے کے لیے میں نے میل کیا مفتی مینگ کو، پرسنل ان کا میل آئی ڈی نکلوایا، اور پھر میں نے ڈائریکٹلی ان سے بات کی۔ میں نے ان سے پوچھا اس بارے میں، استوا کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے ایک لنک دے دیا۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ مجھے سیدھے سیدھے بول دیجئے کہ اللہ عرش پر موجود ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا چھوٹا سا بچہ طلحہ بھی جب اسے پوچھتے ہیں ہم کہ اللہ کہاں ہے، تو سیدھے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ موجود ہے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے بولنے میں؟ ایک سلفی کھل کے بول سکتا ہے اور غیر سلفی کھل کے نہیں بولتا۔ یہ دیوبندی یا اشعری یا ماتریدی ہے تو وہ گھما کے آپ کو چھوڑ دے گا۔ نعمان علی خان بھی اسی طریقے سے ایک جگہ پوچھا گیا اللہ کہاں پر ہے، تو اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کیا لینا دینا۔ دبئی کانفرنس میں بھی نعمان علی خان سے پوچھا گیا تو نعمان علی خان نے بھی وہاں پہ بھی گھما دیا۔ بہرحال مفتی مینگ سے جب میں نے پوچھا کہ استوا کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے ایک لنک دے دیا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ بولیں گے کہ اللہ عرش پر موجود ہے۔ اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ماتریدی کا یہ عقیدہ ہے، اشعری کا یہ عقیدہ ہے، سلفی کا یہ عقیدہ ہے، دیوبندی کا یہ عقیدہ ہے، حنفی کا یہ عقیدہ ہے، بریلوی کا یہ عقیدہ ہے، تو میں کیا کروں؟ سب کے عقیدے جان کے میں کیا کروں؟ مجھے آپ کا عقیدہ جاننا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ سیدھے سیدھے بول دیجیے کہ میں یہ مانتا ہوں، میں یہ نہیں مانتا۔ دوسرا یہ کہ میں نے ان کو دوبارہ یہ سوال کیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوئی، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشت زیور آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے نظریات کیا تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ جو من گھڑت واقعات بہشت زیور میں لکھے ہوئے ہیں، تو جو وحدت الوجود اور یہ جو الٹے سیدھے واقعات جو بہشت زیور میں لکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ پورنوگرافک واقعات بھی آپ کو اس کے اندر ملیں گے، تو ان کے بارے میں سلفی کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پوچھیں گے کہ اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوئی کے بارے میں کیا کہنا، تو وہ کھل کے کہیں گے کہ یہ لوگ گمراہ تھے۔ تو جب میں نے یہ سوال مفتی مینگ سے پوچھا، یہ اسپیسیفک کوشچن تھا کہ رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی کے بارے میں کیا کہنا، تو مفتی مینگ نے سرے سے اس چیز کو اڑا دیا، اور جینرک آنسر انہوں نے دیا اور کہا کہ جو لوگ دنیا میں موجود ہیں ان سے اچھی چیزیں لے لو، بری چیزیں چھوڑ دو، اور احترام کے ساتھ بری چیزیں چھوڑ دو، اچھی چیزیں لینے میں حرج نہیں۔ اس طریقے سے گھما کے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا۔ تو چند چیزیں تھیں جو ہم نے پرسنل انٹریکشن کے ذریعے یہ چیزیں ظاہر ہوئیں۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں جبیل میں، وہ دیوبند مدرسے سے فارغ ہیں، اسی مدرسے سے جہاں پر مفتی مینگ نے تعلیم حاصل کی جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد، تو وہاں سے وہ فارغ ہیں، یہاں پہ وہاں پڑھتے تھے، وہ ان کے رشتہ دار بھی وہیں پہ ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مفتی مینگ ہر سال وہاں پر آتے ہیں، اور وہاں پر
سالانہ جلسہ جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ آتے ہیں، اور پاکستان سے اور دیگر ممالک سے بھی بڑے بڑے جو دیوبند کے اکابرین ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، اور مفتی منک بھی وہاں پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مفتی منک کے عقائد کے بارے میں دیکھا تو انہوں نے عقیدے پر کہیں پہ کھل کے بات نہیں کی، بلکہ ان کے جو سپیچز اور لیکچرز ہیں وہ اکثر کہانیوں کی بنیاد پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک بار ان کا ایک لیکچر دیکھا تو اس کے اندر وہ کہانیاں سنا رہے تھے، تو اس کو لے کر ایک لڑکی نے قطر میں ان سے سوال کیا کہ یہ کہانیاں جو آپ سنا رہے ہو یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو انہوں نے کہہ دیا، یہ بہت بڑا عقیدے کا بھی مسئلہ ہے۔ بہرحال میں نے پھر شیخ وسیع اللہ عباس کو کال کیا اور اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ وسیع اللہ عباس سے میں نے پوچھا، اور مفتی منک کی ویب سائٹ پر جو لکھا ہوا ہے وہی بات میں نے وسیع اللہ عباس سے کہی، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا کہ مفتی منک جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد دیوبند سے پڑھے، پھر اس کے بعد وہ عقیدے کے اوپر کھل کے نہیں بولتے اور جنرل باتیں کرتے ہیں۔ تو شیخ وسیع اللہ عباس نے کہا کہ جنرل باتیں تو دیوبندی اور اخوانی بھی کرتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر شیخ وسیع اللہ عباس نے بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگ جو اپنا منہج واضح نہیں کرتے، ایسے لوگ خسی ہے، خسی یعنی کہ ہجڑے، یعنی کہ مرد ہے کہ عورت ہے جس طریقے سے پتہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ایسے لوگ جو اپنا منہج چھپا کر رکھتے ہیں، اپنا منہج واضح نہیں کرتے، تو ایسے لوگ خسی ہیں اور ہجڑے ہیں۔ یہ شیخ وسیع اللہ عباس نے کھل کے کہہ دیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ مفتی منک مجہول ہے، یعنی کہ ڈاؤٹ فل ہے، ایمبیگوس ہے۔ مفتی منک کیا ہے نہیں معلوم، تو ان سے علم لینا صحیح نہیں ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہنے کا، کہ مفتی منک سے علم نہیں لیا جا سکتا۔ ایک کو بدعتی کہنا، مبتدی کہنا الگ بات ہے، اور علم نہیں لینا یہ کہنا الگ بات ہے۔ ہم مفتی منک کو مبتدی یا بدعتی نہیں کہتے ابھی بھی، مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ مفتی منک مجہول ہے، ڈاؤٹ فل، ایمبیگوس ہے، اور ہم ان سے علم نہیں لیں گے، اور لوگوں کو ہم کہیں گے کہ ان سے علم نہ لیں۔ اور جب الازہر والوں نے یہاں پر حیدرآباد میں مفتی منک کو بلایا تو ہم نے جم کے مخالفت کی، اور ہم نے لوگوں سے کہا کہ مفتی منک کو مت سنو، مت علم حاصل کرو، یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ سلفی نہیں ہے، یہ دیوبندی ہے۔ تو ہم نے الازہر والوں سے یہ بھی کہا، اور ہمارے دوستوں کے ذریعے یہ بھی کہلوانے لگایا کہ ہم کو موقع دیا جائے کہ ہم مفتی منک سے سیدھے سوال پوچھیں گے عقیدے کے۔ تو الازہر والوں نے کہا کہ تم لوگوں کے جو سوالات ہیں یہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ہم کو سائیڈ لائن کر دیا، ہم کو دبا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگوں کے سوالات جو ہے نا انٹرٹینمنٹ ہے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ سلفی ہیں کہ غیر سلفی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سلفی ہیں۔ جب ہم نے دلیل مانگی تو انہوں نے کہا کہ سلفی اس لیے ہے کیونکہ ہم کو پتہ چل گیا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کسی نے کہہ دیا، کسی عالم نے کہہ دیا، ان کو کس نے کہا؟ ان کو فلاں نے کہا، ان کو کس نے کہا؟ ان کو فلاں نے کہا، ان کو کس نے کہا؟ ان کو فلاں بلال فلپس نے کہا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جب انہیں ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہو انویٹیشن دینے کے لیے کہ آئیے، اور جب آپ ان کو کال کر سکتے ہو یہ کہنے کے لیے ایک ویڈیو بنائیے، جب آپ ان کو کال کر سکتے ہو یہ پوچھنے کے لیے آپ کب آ رہے ہیں، تو آپ یہ کال نہیں کر سکتے پوچھنے کے لیے کہ آپ سلفی ہیں کہ غیر سلفی ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں پوچھیں، ہم کیوں پوچھیں کہ وہ سلفی ہے کہ غیر سلفی ہیں؟ تو جب آپ پوچھیں گے بھی نہیں، اور جب آپ وہ بتائے گا بھی نہیں، اور آپ لوگوں کو ایسے مجہول شخص کو لا کر سلفیوں کو یہ بتا رہے ہو کہ مفتی منک بھی سلفی ہے، تو ہم جم کے مخالفت کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ مفتی منک ہرگز سلفی نہیں ہے، مفتی منک دیوبندی ہے، مفتی منک مجہول ہے۔ اور میرے بھائیوں، اب سب سے یہ میری گزارش ہے کہ جب علم حاصل کرو تو علماء سے حاصل کرو جو معتبر ہوں، جن کا منہج واضح ہو، جن کا منہج کلیئر ہو۔ شیخ ظفر الحسن مدنی کو بھی الازہر میں بلایا گیا۔ قرآن حدیث کی تاریخ پر شیخ ظفر الحسن مدنی نے ماشاءاللہ اہل حدیث کی تاریخ پر بول دیا، اور کھل کے کہا کہ اہل حدیث بولنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ بہرحال پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ دوسرے دن ہندو کی طرف سے ایک سوال آیا کہ میں نے قرآن پڑھا اور
قرآن میں کہیں اہل حدیث کا لفظ نہیں آیا یا پھر سنی شیعہ کا لفظ نہیں آیا، مسلم کا لفظ آیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سوال واقعی میں ہندو کی طرف سے آیا یا پھر یہ ڈیمیج کنٹرول تھا جو شیخ ظفر کے لیکچر کو بیلنس کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ مجہول لوگوں سے علم نہیں لیا جا سکتا۔ علم اگر لینا ہے تو صرف معتبر لوگوں سے، معتبر علماء سے، جن کا منہج اور عقیدہ واضح ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔